آج کل پلاسٹک کے برتن یوز کیے جاتے ہیں، شیشے کے برتنوں میں چلے گئے ہیں، سٹیل میں چلے گئے ہیں، سلور میں چلے گئے ہیں۔ تو جو ہمارے آباء و اجداد تھے ان کی صحتیں دیکھ لیں، اس وقت تو تانبے کے برتن ہوتے تھے۔ اب تو ہمارے گھروں میں گلیوں میں کوئی کلی کرنے والا بھی نہیں دکھائی دیتا۔ تو کیا یہ واقعی فائدہ مند ہے؟ کیا آج کے دور میں ہمیں اسے استعمال کرنا چاہیے؟ اور اگر کرنا چاہیے تو کس مقصد کے لیے کرنا چاہیے؟ اور اگر نہیں کرنا چاہیے، چھوڑ کے ہم یہ جدت کے نام پہ جو نئے فینسی برتنوں میں آ گئے ہیں، تو کیا ہمیں ادھر جانا چاہیے؟ آپ نے ایک بات سنی ہوگی کہ جی فلاں بندے کو اتنے پتھری 50 گرام کی، 100 گرام کی پتھری، فلاں گرام کی اتنی پتھری نکلی ہے، کیا وہ پتھر پیتا ہے؟ نہیں، ذرے ذرے چھوٹے چھوٹے اٹکتے اٹکتے اتنے بڑے پتھر بن جاتے ہیں جو سرجری یا لیزر کے بغیر نہیں نکلتے۔ یہی چھوٹے چھوٹے ذرے استعمال میں تانبے کے جسم میں جاتے جاتے ہیں اور زندگی اور صحت کی خوشیاں بکھیرتے جاتے ہیں۔ جب سے ہم نے تانبے کا استعمال ختم کیا ہے، 5 بیماریاں، 5 روگ، 5 تکلیفیں ہمارے معاشرے میں ہیں۔ سب سے پہلے بے اولادی۔ بے اولادی، میں نے تانبے کو میڈیکل سائنس سے کمپیریزن کیا ہے۔ آپ صرف کاپر تانبے کو میڈیکل سائنس سرچ کریں، آج ہر بندے کے پاس موبائل اور پوری دنیا کا نظام ہے، نیٹ ہے۔ سب سے پہلے بے اولادی، دوسرا وقت سے پہلے بڑھاپا، جھکنا، کمزوری، تیسری ازدواجی زندگی کے معاملات اور اس کی وجہ سے معاشرے میں حیرت انگیز ناخوشگواریاں جس کی وضاحت نہیں۔ چوتھی چیز جو سب سے زیادہ مؤثر ہوتی ہے، نسلوں میں دماغ کی کمزوری، اعصاب کی کمزوری، نظر کی کمزوری، بڑھتے ہوئے چشمے اور گلاسز۔ اور چوتھی چیز موٹاپا، چربی، کولیسٹرول، یوریا، یورک ایسڈ۔ اور پانچویں اور آخری چیز جو تانبا متاثر کرتا ہے وہ یہ ہے کہ عورتوں کے اندر بانجھ پن اور پھر عورتوں کے اندر بالوں کا گرنا، چھائیاں اور گوشت کا لٹکنا، اور عورتوں کے سرکل کے مراحل، مسائل، مشکلات۔ دیکھیں، سائنس کہتی ہے کہ پلاسٹک کے برتن اگر استعمال کریں گے تو کینسر ہے، تو کیا پلاسٹک کے برتن ہم چباتے ہیں؟ نہیں۔ وہ چھوٹا چھوٹا ذرہ مائکرو پلاسٹک اندر جاتا ہے۔ اسی طرح چھوٹا چھوٹا ذرہ کاپر کا، ایک سرکار کا فرمان ہے، مفہوم ہے حدیث کا، اللہ پاک نے ایک آسمان تانبے کا بنایا ہے۔ سائنس کہتی ہماری زمین میں کاپر اور تانبا ہے، ہم 2 تانبوں کے درمیان رہ رہے ہیں، اور اگر ہمارے جسم کے ساتھ تانبا لگا ہوا نہ ہوا، کھانے میں، پینے میں، پکانے میں، پینے میں، یا جسم کے کسی حصے میں تانبا لگا ہوا نہ ہوا، تو ہم تانبے کی خاصیت سے محروم رہ کے اس زندگی کو صحیح لطف اندوز نہیں کر سکیں گے۔ مومن کو انجوائے حق ہے، جائز اور حلال راہوں میں لائف کو انجوائے کریں۔ اگر لائف انجوائے نہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اور حبیب نے روگوں، جہد البلا، درک الشقا، سوء القضاء، شماتت الاعداء، ہم والحزن، اے اللہ مجھے ٹینشن، انزائٹی سے بچانا، تو پھر ہم زندگی کو لطف اندوز نہیں کر سکیں گے اگر تانبا ہماری زندگی میں شامل نہ ہوا۔ میرے پاس ہر وقت تانبا رہتا ہے، یہ میرے ساتھ تانبا ہے، یہ عقیق ہے جی، پہننا سنت ہے جی، یہ چاندی ہے جی، اس کے عین نیچے یہ بالکل آ رہا ہے نظر مجھے، آ رہا ہے جی، بالکل یہ دیکھیے، یہ چاندی ہے جی، چاندی کے نیچے میں نے کاپر، یہ نشان میرا دیکھیں کاپر کا، ہاں یہ کاپر کا، یہ گرین تھا، یہ اس کی وجہ سے یہ اور اندر یہ ہے نا، یہ بالکل یہ اندر استر جیسے لگا ہاں ہاں ہاں، ہمارے ساتھ ہر وقت کاپر کا ٹچ رہنا زندگی ہے۔ ایک بہت بڑی ہستی تھی، میں ان کے پاؤں کے، میرے پاس کچھ تھوڑا سا علم ہے ریفلیکسالوجی کا، میں پٹھے دباتا ہوں، کمر، جوڑ، اور خاص طور پہ شیٹی کا چک نکلنا جسے کہتے ہیں، یا اس قسم کے مسائل، تو ان کو میں دبا رہا تھا، تو ان کے چھوٹے پاؤں کے میں چھلا تھا ایک چھوٹا سا۔ شیخ سلیم اللہ خان صاحب، جامعہ فاروقیہ کراچی، بہت بڑی ہستی، ولی تھے۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ فرمایا ایک تحریک میں
میں قید میں گیا، بہت زیادہ ذہنی اذیت ملی 73 میں، غالباً 73 میں، اور پھر میرا ایک گردہ ختم ہو گیا۔ کسی نے کہا کہ پاؤں کی اس چھوٹی انگلی میں، پاؤں کی تانبے کا چھلا پہن لو۔ میں نے ایک تانبے کا چھلا پہنا، آج ایک گردے سے ہوں، اور تقریباً 80-90 کے قریب ان کا وصال ہوا ہے، اور ایک گردے میں صحت مند زندگی۔ واہ کمال۔ میں نے خود ان کے پاؤں میں وہ چھلا دیکھا۔ یہ ہماری نسلوں کی ریت روایت ہے۔ کئی لوگ مجھے تانبے کے برتن آ کے ہدیہ کرتے ہیں، اماں کا جہیز کا تھا، اماں آ کے بوڑھی کہتی ہے یہ دیکھیے تھال آپ کا میوزیم ہے، آپ کو شوق ہے قومی ورثے کی حفاظت، تو یہ میری طرف سے قبول کریں۔ تانبا ہمارا ورثہ ہے، ہماری زندگی ہے۔ آج بھی جو بجلی تانبے کی کاپر کی تار سے گزرتی ہے اس بجلی کی طاقت اور ہے، اور جو بجلی سلور کی تار سے گزرتی ہے اس کی طاقت تھوڑی ہے۔ کاپر سے زیادہ۔ ہاں، آپ یہ دیکھیں کہ ایک دور تھا، میرے پاس اس کے حوالے پڑے ہیں، ہسپتالوں کے ہینڈل کاپر کے تھے، کیونکہ ہینڈل واحد چیز ہے جہاں سے جراثیم منتقل ہوتا ہے، اور اگر وہ کاپر کے ہوں گے وہ جراثیم وہیں مر جاتا ہے تڑپ تڑپ کے، یار واہ، مر جاتا ہے۔ ایک انگریز تھا میرے پاس، اس کا بھی حوالہ ہے کہ اس نے تانبے کی چارپائی بنائی، تانبے کی پتلی تاریں نہیں ہوتی جیسے ہماری بجلی کی تاروں میں پتلی پتلی تاریں ہوتی ہیں، تو سمجھ لیے دھاگے ہیں تانبے کے، ایک دھاگا جو ہے یا 4 دھاگے تانبے کے، ایک دھاگا سوت کا اس کو سنبھالنے کے لیے اس نے چارپائی بنائی، اور دعویٰ کیا جو اس پہ سوئے گا دنیا کی کوئی بیماری ہے آپ مجھ سے لے۔ میں خیرپور کے محل میں گیا، نواب آف خیرپور سندھ میں، تو کہنے لگے کہ یہ چھت نواب صاحب کے محل کی تانبے کی ہے۔ نواب آف بہاولپور نے قلعہ ڈراور جہاں جیپ ریلی ہوتی ہے اس کا جو بڑا ٹوبا جس میں بارش کا پانی جمع ہوتا ہے بہت بڑا ہے، بہت بڑا ایکڑوں میں ہے، اس کا جو پیندہ ہے وہ تانبے کا ہے، کہ ہماری نسلوں میں تانبے کا پانی اور تانبے کے ذرات اور تانبے کی طاقت اور تانبے کی قوت ہماری نسلوں میں جائے۔ اب میں ایک اور موضوع آتا ہوں، کشتہ جات ہماری زندگی میں ہیں، آیورویدک ہندی طب میں کشتہ جات جس کے پاس ہوں گے اور وہ صحیح کشتہ استعمال کرے تو کوئی گردوں کو، کوئی دل کو کوئی تکلیف نہیں دیتے۔ ایک ہندو یوگی تھا، اس کے پاس ایک چھوٹی سی بوتل ہوتی تھی، جیب میں رکھتا تھا، دنیا کا کوئی لا علاج مریض ہے تو خشخاش کے دانے کے برابر نکالتا، بڑا سارا مکھن دیتا، اس میں حل کرتا، خشخاش کا دانہ وہ سفید رنگ کا پاؤڈر ہوتا تھا، حل کرتا اور اس کے 40 حصے بناتا، کہتا روز ایک حصہ نہار منہ کھا لیں، اور 40 دن کے بعد میں پھر پھیری لگاؤں گا، یوگی کہتا تھا۔ 40 دن کے بعد بندے انتظار کرتے تھے، وہ انتظار کرتا تھا، وہ ٹھیک ہو گیا، وہ کسی کو بتاتا نہیں تھا۔ آخر کار موت کے قریب اپنے چیلے کو بتایا یہ تانبے کا کشتہ ہے، تانبا۔ اچھا اگلی بات، پہلے ہمارے ہاتھوں میں تانبے کی کرنسی آتی تھی، آپ سے 60-70 سال پہلے، 80 سال پہلے، جی بالکل بالکل، تانبے کے سکے تھے، ہوتے تھے، وہ اپنا ایک اثر چھوڑ جاتے تھے ہماری نسلوں میں، ہمارے ہاتھوں میں، وہ ایک تاثیر چھوڑ جاتے تھے۔ اب جس چیز کو ہاتھ میں لیں گے یہ ذرات ہمارے جذب کرتے ہیں اور ہماری سرکولیشن ہمارے خون میں دوڑتے ہیں۔ ہمارا پکڑنا تانبا تھا، ہمارا کھانا تانبا تھا، ہمارے جسم کے حصے میں تانبے کے ذرات چلتے تھے، پھر جسم بھی فولاد ہوتا تھا، آنکھیں بھی، دماغ بھی، سوچیں بھی، جذبے بھی فولاد ہوتے تھے، طاقت ہوتی تھی، کاپر ہوتا تھا۔ واہ، تانبا واپس آ رہا ہے، لوٹ رہا ہے، تانبے کے برتن، تانبے کی ڈنر سیٹ اور تانبے کے جو ہے وہ کھانے کے پینے کے نظام واپس آ رہے ہیں۔ واہ، لیکن تھک ہار کے ہم واپس فطرت کی طرف لوٹ رہے ہیں، تو جلدی آ جائیں۔